ایک مرد ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، میں تو مر گیا اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ غور سے سننا، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے اسلام کیسا راستہ نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، روزے سے تھا اور بیوی سے مل لیا۔ اللہ کے نبی نے سر پٹکا، یہ کیا کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا۔ پھر کہا میں سوچ رہا تھا کنٹرول کر لوں گا، لیکن وہ تھوڑا زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو کفارہ ادا کرو۔ ہاں ہاں کر دیں گے کر دیں گے۔ کیا ہے بتائیے تو؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک غلام آزاد کرو۔ کیا؟ ایک غلام خریدوں اور پھر آزاد کروں؟ ہاں۔ کہا اللہ کے رسول پوری زندگی تو مجھے غلامی کرتے ہوئے ہو گئی ہے، مجھے تو خود آزاد کیا گیا ہے، میں کیسے کوئی غلام خرید پاؤں گا، میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 60 روزے رکھو، 60 روزے مسلسل پے در پے، 60 روزے کنٹینیو لگاتار۔ کہتا ہے کتنے؟ اللہ کے نبی نے کہا 60، اور تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے کہ کنٹرول نہیں کر پایا، بیوی سے مل لیا، آپ کہہ رہے ہیں 60؟ یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر، یہ بھی نہیں کر پاؤں گا پورا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اچھا یہ نہیں کر پاؤ گے؟ کہا تو ایک راستہ اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60؟ کہا ہاں۔ کہ 60 مسکینوں کو کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار میں 60 مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دو، آج بلاؤ 60 کو کھلا دو، کل اپنی بیوی سے مل لو، تمہاری بیوی۔ یا طاقت نہیں ہے تو ایک ایک مسکین کو روزانہ کھلاؤ، 60 دن کھلاؤ 60 مسکینوں کو، تو 60 دن تمہیں رکنا پڑے گا، جب تک 60 مسکین کھا نہیں لیں گے تب تک تم اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے۔ اللہ کے رسول میرا حال تو یہ، صبح اٹھتا ہوں تو بھوکا اٹھتا ہوں، شام کو اگر کھا کے سوتا ہوں تو صبح نہیں ملتا، صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں۔ ارے میرے تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلا پاؤں؟ یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے، تو 3 ہی آپشن تھے، اب تو کوئی چوتھا آپشن ہے نہیں۔ تو کہا کہ پھر میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، جب میرے تینوں کی طاقت نہیں ہے تو؟ اللہ کے رسول نے کہا اچھا رکو، تمہارے لیے میں صحابہ سے چندہ کرواتا ہوں۔ آپ نے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو بیچارے کی، اس نے ایسا ایسا کر لیا، اس کی کچھ مدد کرو، کپڑے سے کھجور سے، یہ اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے گا، وہی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابہ اٹھے، کوئی 1 کھجور لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 1 ٹوکرا بھر گیا، 5 کلو کا 10 کلو کا کھجور بھر گئے۔ اللہ کے رسول نے بولا ادھر آؤ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کر لو، کیا اٹھا کے دیا، لو، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے گاؤں میں، اور یہ غریبوں میں بانٹ دو، اور بیوی بنا لو، جاؤ، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تمہارے بھائیوں نے مدد کی ہے، اس کھجور کو اپنے علاقے کے غریبوں میں دے دو۔ کہنے لگا غریبوں میں دے دوں؟ کہا ہاں۔ کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول بھی ہنس دیے اور صحابہ بھی ہنس دیے، بولے اچھا تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، اور جا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو گئی، جا۔ میرے بھائیوں یہ راستہ نکالتا ہے اسلام، اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام پر امیر بھی عمل کر سکتا ہے اور غریب بھی عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں جو اور دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہیں۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو پورے غریب بن جاؤ، جب تک گھر مکان سب تک لٹا نہیں دو گے، غریبوں میں خرچ نہیں کر دو گے، تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ ہندو ہیں تو جب تک 2000 روپے نہیں آگ میں جھونکنے کے لیے، تب تک آپ کو سورگ اور پیراڈائز نہیں مل رہی ہے۔ کسی میں امیر ہونا ضروری ہے، کسی میں غریب۔ اسلام کے اندر آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ جنتی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ امیر ہیں تو مال کی زکوٰۃ دیجئے، خیرات دیجئے اور اس کا صحیح استعمال کریے اور جنت حاصل کر لیجئے۔ غریب ہیں تو مال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بقیہ چیزوں پہ عمل کر کے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا نام لیا، جتنا بھی رسولوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا۔ قرآن پڑھیے آپ،
جو لوگ نبیوں کو اور رسولوں کو مختار کل مان لیتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا نام اگر لیا ہے تو یہ ذکر بھی کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو شجر ممنوع انہوں نے جنت کے اندر کھا لیا تھا، جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس خطا کی پاداش میں ان کو اور ان حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کیا کیا جائے؟ تب آدم علیہ السلام نے بھی جو پریشانی ان کی اوپر آئی اس پریشانی کو انہوں نے اس طریقے سے دور کیا اور اپنی گزارش اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے، حوا نے اور ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیجئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کی پریشانی کا ذکر بھی کر دیا۔ او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب پہ مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے
اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے. دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے, وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے, اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے. اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے. نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے, رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے. اے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں, جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے. یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے, یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ سنو, توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے. غور کرو, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی, لکڑیاں اکٹھا کی گئی, بہت بڑی آگ لگائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے, جھولا ڈال دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی, اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما, اے اللہ مجھے بچا. ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا, ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا, قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے, لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے, تیری آغوش میں آیا ہے. آج تو اپنی فطرت بدل دے, آج تو اپنی کشش بدل دے. آج تیرا کام جلانا نہیں ہے, آج تیرا کام پھول بن جانا ہے, آج گلے گلزار بن جانا ہے, میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے. آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی, آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا. کون بردن, سلامتی, اور ٹھنڈا نہیں کہا, سلامن بھی کہہ دیا. اتنی ٹھنڈی ہو, اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ. اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے. اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا, بجھ تو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو. سلامتی والی, نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم, معتدل اور بیچ والی. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں, اپنے رب کو پکار رہے ہیں. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا, مختلف مراحل سے بیٹا گزرا, اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا. یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے, اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا. کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے, مجھے پکارا ہے, میرے آستانے پہ دستک دی ہے, اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا. تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی و بینائی چلی گئی. پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے, اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے. اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا, لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا. غور کرو, جہاں پر
عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا. یعقوب پر پریشانی آئی, انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ابراہیم پر پریشانی آئی, اپنے رب کو پکارا. حضرت زکریا پر پریشانی آئی, انہوں نے اپنے رب کو پکارا. حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی, سمندر کا سفر کر رہے ہیں, کشتی الٹ جاتی ہے, مچھلی نگل جاتی ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب کو پکار رہے ہیں. نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو, اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا, نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے. تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا. کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت, پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے, مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں, قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں, اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا. یہ فتویٰ چھپا ہے, انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا, کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں بس, سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے, تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن, کون اتنا وقت برباد کرے, تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا. یہ فتوے دیے گئے. قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا, کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ قرآن پڑھ کے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں, تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے, تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہے, جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو. پڑھیے پوری زندگی, سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے. جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو, 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ. ابو بکر صدیق کا بیان ہے, بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا, لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا. 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے, ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے, ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے. کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے, کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے. ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے, ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا, اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے, اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک
حاذل عصابہ لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی، یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے۔ اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے، ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اے ابو جان اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے، میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی دعا، آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت زینب اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس بچی کے نانا نے محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی، کب سے انصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہاں کمرے میں جتنی عورتیں بیٹھی تھیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس میں کیا کر سکتا ہوں، ہم سب اللہ ہی کے لیے و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب ساری عورتیں رو رہی ہوں، زینب رو رہی ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہو، اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے ہوں، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے، اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے، لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خود آپ نے اپنے 1.5 سال کے 18 مہینے کے بچے ابراہیم کو، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے
اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں، آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا، بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، میرے بیٹے تیری جدائی سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میں غمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ توحید ہندو دھرم میں بھی ہے، اب بتائیے اس سے بڑی توحید ہوگی؟ اس سے بڑی، ایک برہما اس برہانڈ دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی؟ جس طرح ایک پیار کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طریقے سے سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے، ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرنے والا، ان کو ماننے والا ویشیا سامان ہوتا ہے۔ اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی؟ قرآن کریم اپنے انداز میں اس توحید کو پیش کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن سے مدد مانگ رہے ہیں، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کا آستانہ، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر یہ جن سے بھی مانگ رہے ہیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کی سب مل جائیں، یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اپنے زندے مردے پیروں ولیوں کو سب کو اکٹھا کر لیں، سب زندے مردے سب کو جمع کر لیں، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کا مکھی پیدا کرنا اور اس میں جان ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، ارے مکھی کتنا لے جائے گی؟ آپ حلوہ کھا رہے ہیں اور بیٹھ گئی اور لے کے اڑ گئی تو مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ مکھی ہے، کتنا لے کے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں، مکھی ان کی جس چیز پر بیٹھ کر جو تھوڑا سا لے گئی، ابھی اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز لے گئی اس سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے، وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور کے پاس جا رہا ہے، مجبور کے پاس جا رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام دین رسالت ہے، یعنی رسول کا صحیح مطلب اسلام نے بتایا۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، کوئی بھی ایک دھرم اٹھاؤ اور ہمیں اس کا نام لو اور بتاؤ، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والوں نے اپنے یہاں جو بھی نبی جو بھی پیغمبر ان کے یہاں آیا اس کو انہوں نے انسان رہنے ہی نہیں دیا۔ اب دیکھ لیجئے یہودیوں میں کون آئے؟ موسیٰ، عزیر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں میں کون آیا؟ عیسیٰ،
عیسائیوں نے عیسیٰ کو رسول رہنے ہی نہیں دیا، انسانیت سے نکال کے سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ لمبنی چلے جائیے، لمبنی نیپال میں گوتم بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنی ہوئی ہے، جاپان اور دوسرے دیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں گوتم بدھ کی مورتی کے پاس دیکھنے کے لیے۔ تو گوتم بدھ، وہ گوتم بدھ جن کی پتنی تھی، وہ گوتم بدھ جنہوں نے شادی کی تھی، وہ گوتم بدھ جن کی پتنی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راہل تھا، انہوں نے اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑ دیا اور جنگل میں چلے گئے سچائی کو تلاش کرنے کے لیے، اور جنگل کے پتے چبا چبا کر اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے جنگل ہی میں اپنی جان دے دی۔ تو لوگوں نے کہا یہ سچ کی تلاش میں نکلے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے سچائی کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جان چلی گئی۔ ان کو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ گوتم بدھ، اور ان کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بھگوان بدھ، یعنی ان کو بھی انسانیت سے، جس کی بیوی تھے، جس کا بچہ راہل ہے، اس کو بھی انسانیت سے نکال کے کیا بنا دیا؟ بھگوان۔ کرشن جی انسان تھے، اور کرشن جی جنگل میں سو رہے تھے، اور پڑھیے مہابھارت، کرشن جی جنگل میں لیٹے تھے، ایک شکاری شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اس نے ہرن کو تیر مارا، اور اس تیر میں زہر لگا ہوا تھا، زہر کہ ہرن کو لگے گا، جب تک اس کے پاس بھاگ کے جائیں گے تب تک اس کے زہر سے وہ مر جائے گا اور ہم اس کو پکڑ کے لے آئیں گے اور اپنے ہاں کھا لیں گے۔ شکاری ہرن کا شکار کرنے گیا، اس نے ہرن کو تیر مارا لیکن ہرن کو تیر نہیں لگا۔ کرشن جی سو رہے تھے، جنگل میں لیٹے تھے، ان کے پیر کے نچلے حصے میں تلوے میں وہ تیر گھس گیا، زہر لگا تھا، زہر کے اثر سے کرشن جی مرتیو پا جاتے ہیں، کرشن جی چلے گئے۔ بھگوان ہے کرشن جی، اور تیر میں لگے ہوئے زہر کے اثر سے مرتیو پا جاتے ہیں۔ انسان ہیں لیکن ان کو بھگوان کا درجہ دے کے کیا کہہ دیا گیا؟ کرشن بھگوان۔ رام چندر جی 14 سال کا بنواس لیے، اتنے بے بس کہ ان کی پتنی سیتا کو راون لے کے چلا گیا، وہ بچا نہیں سکے۔ ہنومان اور لکشمن جی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، لیکن رام چندر جی کو رام منش سے نکال کر، انسانیت سے نکال کے کیا بنا دیا؟ رام کو رام بھگوان۔ سکھوں کو دیکھ لو، مہاویر سکھوں کو گرو نانک پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن سکھوں کے ٹیمپل میں، مندر میں، گردوارے میں چلے جائیے تو گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے گرو نانک بھگوان۔ جینیوں میں چلے جاؤ، مہاویر جی کو مانتے ہیں، لکھا مہاویر بھگوان۔ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں رہا جس نے اپنے یہاں آنے والے انسان کو، مہان پرش کو، پرش رہنے دیا ہو، انسان بھگوان کا درجہ دے دیا، بھگوان کا۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا۔ آنے والے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ میں ہی ہوں، تمہارے درمیان ہم جو رسول بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، وہ بھگوان نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنے نور سے بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، اسلام کے اندر آنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں، میرا مقام سب سے بڑا ہے، میرا درجہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو آنکھیں تمہاری، دو آنکھیں میری، دو کان تمہارے، دو کان میرے، دو ہاتھ تمہارے، دو ہاتھ میرے، دو پیر تمہارے، دو پیر میرے۔ تم بھی چلتے ہو، ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، ہم بھی سوتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تمہیں لیٹرین پیشاب پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، تمہیں شادی کی ضرورت ہے، ہم نے بھی کی ہے، تمہارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں، ہمارے بھی باپ دادا ہیں۔ انسان ہونے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے مقام و مرتبے کا، فرق ہے تو درجے کا،
درجے کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے اونچا مقام میرا رکھا ہے, سب سے زیادہ فضیلت میری رکھی ہے, اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں, قرآن لے کے آتے ہیں, اللہ کی وحی آتی ہے, قرآن میرے اوپر اترتا ہے. اس قرآن کی برکت نے ہمیں تمام لوگوں میں سب سے افضل کر دیا ہے, لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ نے نماز قائم کی تو فرمایا دیکھو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو, اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, عبادت میرے طریقے پہ کر رہے ہو, بس اتنا رول ہے. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے, طریقہ میرا آپ اپنا رہے ہیں, لیکن اس عبادت میں بھی آپ نے کہا پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا, پھر اللہ کا رسول ماننا, انسانیت سے مجھے مت نکالنا. جب بھی نماز ختم کرو اور آخری رکعت میں بیٹھو اور میرے اوپر اتحیات پڑھو تو اس میں یہ ضرور پڑھنا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلے بندہ کہو پھر رسول کہو, یعنی میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور انسان بھی ہوں. عبد یعنی بندہ, میں اللہ کا بندہ, محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں. آپ مجھے بندہ بھی مانو اور رسول بھی, دونوں باتیں مانو گے تو مسلمان ہو, ورنہ نہیں. پھر ویدوں کو پڑھیے, اس نے بھی آخری نبی کو انسانی بتایا. ویداہمد پرش مہانی مادتو, ویداہمد پرش مہانی مادتو وارون تپس پرستاتی انیایا. ویداہمد پرش, احمد اس دنیا میں آئیں گے, پرش انسان ہوں گے, وید بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پرش ہوں گے, وہ انسان ہوں گے, پرش انسان منش, وہ پرش ہوں گے انسان ہوں گے. ویداہمد پرش مہانی مادت, بہت بڑے مہان پرش ہوں گے, ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورون تپسا, ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والے ہوں گے, اللہ کی بھکتی کرنے والے ہوں گے. ورون تپسا, بہت تپسیا کرنے والے ہوں گے. پرستات, جب اللہ ایشور کا بہت زیادہ نام لینے والا اس دھرتی پر آ جائے اور اس کا نام احمد ہو اور وہ سب سے مہان پرش انسان ہو تو تم اسی کے گھر میں چلے جانا, اسی کی کٹیا میں چلے جانا, اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا. پرستات, اسی کی کٹیا میں چلے جانا. پرستات, اسی کے نقش قدم پہ چلنا, وہ جو کہے اسی کی بات ماننا, احمد کے راستے پہ چلنا. ینیایا, سورگ میں جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی مارگ, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ لیجئے, انسان بتا دیا ویدوں نے بھی, اور اللہ کے رسول تو اتنے بڑے ایسے انسان تھے, لیکن سادگی کا حال یہ تھا کہ ایک شخص کو کسی نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی ہے اور اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کرو. وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں پریشانی بتاؤں گا. جیسے وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گیا, کانپنے لگا. اتنا رعب تھا نبی کے چہرے پر کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا, تھرانے لگا اور اپنی بات کہی نہیں پا رہا تھا. اللہ کے رسول اٹھے, اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم کس گاؤں سے آئے ہو؟ فلاں گاؤں سے. کیا بات ہے, تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی جی جی, کہو, بے فکر ہو کے کہو, ڈرو نہیں. جی وہ میرے گاؤں میں نہیں کہہ پا رہے. تو اللہ کے رسول نے اس کا ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا؟ ڈرو نہیں. انی لستو بملک, ارے میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہے ہو. انا بنو امرات تاکل القدید, میں بھی عرب کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے, مجھے بھی اس عورت نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. خشک گوشت, سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. قدید, عرب کے اندر قدید اس گوشت کو کہتے تھے جو پہلے اونٹ کاٹا جاتا تھا. اونٹ جیسے مان لیجیے ذبح کر دیا, نہر کر دیا, تو 5 کلو 10 کلو گوشت اکٹھا کر لیا اور اس کو دھوپ میں ڈال دیا اور نمک لگا کے, سالٹ والٹ لگا کے اس کو دھوپ کے اندر خشک کر لیا. پھر اس کو رکھ لیا اپنے یہاں
اور اسی میں سے آدھا کلو 250 گرام پاؤ بھر نکالا، جب ضرورت ہوئی کھا لیا، اور 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک عرب کے لوگ کھاتے تھے۔ اس گوشت کو کہتے ہیں قدید۔ تو کیا کہا، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا ہے، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت کھاتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اس عورت نے پیدا کیا، کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ایک ماں کا بیٹا کہا۔ ذرا غور کرو، انسان، یہ دوسری خوبی ہے جو کسی اور مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو انسان نہیں کہا، اور کہا ہے تو اس کے ماننے والے اس کو انسان نہیں مانتے سوائے اسلام کے۔ تیسری خوبی کیا ہے اسلام کی؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر سب کو شامل کرتا ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی، دونوں۔ اور دوسرے مذہب کو دیکھیے، ان کی یا تو وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا غریب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے بس، اس کے بعد آپ کو بھی جانا ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 12 بجے ٹائم ملے گا تو یہی حال ہوگا۔ بیٹھیے، تھوڑی سی اور سن لیجئے، یہ آپ اور سن لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ اور مذاہب یا تو امیروں کو فائدہ پہنچاتے یا غریب کو، اسلام دونوں کے لیے ہے۔ آئیے پہلے میں عیسائیت دکھلاتا ہوں، پھر ہندو دھرم دکھلاتا ہوں، اور پھر اسلام۔ یہ 3 بڑے بڑے مذہب سے ایک تقابل کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ عیسائیت میں کیا لکھا ہے، بائبل پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت گہرا دوست تھا جس کا نام تھا پطرس۔ غور سے سننا، جس کو جانا ہو یہ واقعہ سن لے پھر چلا جائے۔ اس کا نام کیا تھا؟ پطرس۔ عیسیٰ پطرس کو ایسے ہی مانتے تھے جیسے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو مانتے تھے۔ عیسیٰ کی نظر میں پطرس کی وہی حیثیت تھی۔ پطرس بہت بڑا امیر آدمی تھا۔ پطرس، عیسیٰ علیہ السلام، جیسس پطرس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، اے پطرس، تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ، اتنا مال، کیا تم اللہ کے پاس اوپر لے کے جاؤ گے؟ کیا تم یہ اوپر لے جاؤ گی یہ دولت؟ تو پطرس نے کہا، میں کیا کروں؟ جیسس نے کہا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ پطرس کہنے لگا، سارا مال؟ ارے 10% ختم، 10واں حصہ دے دوں؟ نہیں۔ 20واں دے دوں؟ نہیں۔ ارے اچھا چلو 1/4 دے دوں؟ نہیں، سارا مال خرچ کرو۔ لاسٹ میں پطرس آیا، کہنے لگا، اچھا ایسا کرو، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے پاس، بھائی میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میرے بھی، ان کے لیے بھی تو ہمیں چھوڑنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کیا کہا؟ بائبل میں لکھا ہے، کیا کہا؟ ارے نہیں، آدھے میں بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ سوئی کے سوراخ سے اونٹ چلا جائے یہ تو ہو سکتا ہے۔ لو، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جیسس کیا کہہ رہے عیسیٰ؟ ہائے پطرس، اللہ کی جنت میں کوئی امیر چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اونٹ، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا چلا جانا تو ممکن ہے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جنت میں کوئی پیسے والا چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تو غریبوں میں سارا کا سارا مال نہیں دے دے گا تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا۔ پطرس نے کہا، تو مجھے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ لو، بھاگ آئے اور عیسیٰ کو چھوڑ دیا۔ یہ بائبل کہہ رہی، اور صحیح بات ہے بھیا، پورا کون دے دے گا؟ میرے پاس ایک ہی گھر ہے اور کہہ دو کہ جب تک تم اپنا پورا کا پورا گھر نہیں دے دو گے غریب کو تب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ہم دے دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تمہارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ غریب کو دو، 1000 میں 25 روپیہ دو، 1 لاکھ میں 2.500۔ ہر آدمی دے سکتا ہے، لیکن کہہ دو 1000 ہے پورا دے دو، تو کون دے دے گا؟ تو پطرس نے کہہ دیا، ہٹو، نہیں دیں گے۔ تو پتہ چلا عیسائی بنو گے تو غریب ہونا ضروری ہے، اگر امیر رہو گے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ عیسائی دھرم ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو غریب بن کر جا سکتے ہو، امیر رہ کر جنت نہیں ملے گی۔ آؤ ذرا ہندو دھرم دیکھ لیں، منوسمرتی اٹھا لو اور پڑھ لو۔ ہائے بھکتو،
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम। और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चम्मच देशी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देशी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती है केसर, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देशी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं हैं क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीजें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देशी गाय का घी, और देशी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। वही कहते हैं हमारी हर चीज ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको, नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 2.25 आंख वाला, हर चीज उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और, किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है, अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया, हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीजें सुबह और इतनी चीजें शाम को। अब 16 चम्मच देशी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया, 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया, 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपए किलो भी मान लो तो कितने का हो गया, 40-50 रुपए का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपए सुबह, 50 रुपए शाम, 100 रुपए तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपए के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हजार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है, ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा, मनुस्मृति में हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है, भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी। और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा।
ہندو دھرم میں سورگ میں جانے کے لیے 2000 روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا پڑیں گے. عیسائیوں میں آپ کو ساری دولت لٹانا پڑے گی، وہاں غریب ہونا ضروری ہے. اور ہندو بننا ہے تو آپ کے لیے 2000 روپے صبح اور 2000 شام میں، یا 1000 صبح 1000 شام کو 2000 روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا ضروری ہے تو جنت ملے گی. عیسائی دھرم غریبوں کا اور ہندو دھرم امیروں کا. اب امبانی اور اڈانی تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کے پاس 2000 کیا، یہ تو 2 لاکھ صبح اور 2 لاکھ شام کو بھی کر لیں گے. اور ابھی تو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ قانون نہ بدلا گیا تو کسانوں کا خون چوس چوس کر یہ اور موٹے ہوں گے، مال اپنے گوداموں میں بھریں گے. اب آئیے میں نے 2 دھرموں کو رکھ کے اب اسلام کو بتاؤں، اور سوچئے میرے پیارے ساتھیوں، ہائے ہائے، اسلام نے 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بتائی ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ امیر غریب سب کے لیے، نماز امیر غریب سب کے لیے، روزہ امیر غریب سب کے لیے. لیکن اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں 2 چیزیں بھی بنیاد ہیں لیکن وہ غریبوں سے ہٹا دی گئی ہیں: زکوٰۃ اور حج. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ غریب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دی اور جائے گی. حج بھی آپ پر فرض نہیں ہے، اگر استطاعت تو وہاں جانے کا تو حج کرو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ پر حج فرضی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ غریب جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ اور کہہ دیا گیا کہ غریب امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ حساب و کتاب امیروں سے بہت لمبا لیا جائے گا اور غریبوں سے مال کا حساب ہی نہیں. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ حساب کیسے دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. 500 سال پہلے وہ پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. امیر بھی جنت میں جائے گا لیکن ان سے مال کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہاں، اللہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو 26,000 کا موبائل دلایا تھا اینڈرائڈ. جواب دینا اللہ کیرم بورڈ کھیلتا ہے. جواب تیار رکھنا. امیری اور غریب، اسلام امیروں کا بھی ہے اور غریبوں کا بھی ہے. آئیے سہولت دیکھو اسلام کی، آپ تعجب کرو گے. سہولت دیکھو اسلام کی، آپ تعجب کرو گے. میرے پیارے بھائیو، سہولت دیکھیے تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول. آپ یاد کریے اس وقت کو، صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائز شرطیں بھی مان لی. ٹھیک ہے چلو نہیں، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ گے، اچھا چلو ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا، اچھا ٹھیک ہے. تلوار میان میں رکھو گے، باہر نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے. ساری شرطیں مان لی آپ نے، ناجائز شرطیں بھی آپ نے مان لی. اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا. لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوتے پر آئے تھے، اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا؟ 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. 6 مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو مان لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کو. ایسا کرو 6 مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو. تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے، نہیں کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا؟ نہیں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. پتہ کیا چلا؟ توحید کے ساتھ، ایکیشور واد کے ساتھ سمجھوتا نہیں. اسی لیے یہ خوبی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ویدوں میں بھی ہے.
ऋग वेद उठाइए। ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में, कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, जो बहुत से मर्द रखे वो पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला भी नास्तिक अधर्मी कहलाता है। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है। प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है। अच्छा, वो क्या कहती है? मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी? मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी? मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जमा क्या है? आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है? आए अल्लाह, मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना? मैं समझता हूं इससे ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया है। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना दिया है। अभी नहीं समझेंगे, सोते वक्त उनकी खोपड़ी में आ जाएगा कि ही और भी में हमने क्या बना दिया मौलाना। और हो सकता है कि लैपटॉप वाला बाबा कल भौंकने लगे, उसके कानों तक जाए तो वो है ही और भी में इतना बड़ा फर्क हमें क्या पहुंचा दिया। भोपाल में एक जलसा था, मैंने उस जलसे में सिर्फ इतना कह दिया था कि एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो तुम्हारी। हाँ, बहुत अच्छी तकरीर मौलाना साहब, हम इतना कह के चले आए और 10 दिन के बाद गालियां देने लगे हमको लोग। हमने कहा क्या हुआ, 10 दिन तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कि हमको क्या मालूम था। आज समझ में आया कि तो हमें कुत्ता बना के गए हो। एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो, अपने मालिक के वफादार बन जाओ तो उसी घर में तुम्हें खाना पानी मिलता रहेगा। दरवाजे दरवाजे जाओगे, तू भी खिला दे, घड्डी तू भी डालते, तो कहे दूर भाग, हट हट हट, तो कुत्ता जैसे भगाया जाता। तो वही मैंने कहा, एक दर के भिखारी बन जाओ अल्लाह के तो इज्जत होगी, उसी को मालिक समझो, उसी से मांगो। कभी नहीं, एक दर के भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी कभी दूर दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी तकरीर। 10 दिन के बाद खोपड़ी में आया कि मौलाना हम ही को कुत्ता बना के गए। तो इनको देर में समझ में आता है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वैश्या समान होता है, वैश्या समान।
ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए। शिर्क का और जिना का क्या ताल्लुक है? समझ में आता है। जिस तरह जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसी तरीके से मुशरिक भी एक रब पर यकीन एतबार नहीं करता है। जैसे जानिया औरत बहुत से मर्दों से जब तक न मिल ले उसको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे ही मुशरिक जब तक बहुत से लोगों के पास न चला जाए और उनसे मदद न मांग ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता है। तो शिर्क के अंदर और जिना के अंदर ये समानता पाई जाती है। मुशरिक एक रब पर एतबार नहीं करता है और जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, इसलिए दोनों करीब करीब बराबर हैं। इसलिए जिनाकार मर्द को जिनाकार औरत या मुशरिका औरत मिलना चाहिए, या किसी जानिया औरत को कोई जिनाकार मर्द या मुशरिक मर्द मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, एक समानता है, समानता। और ये मंत्र तो 50 बार सुना है। ये तौहीद की जान है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। जहां तौहीद पर बोला जाएगा तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना नहीं किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का और दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और क्या चाहिए? इससे बड़ी तौहीद और कहां मिलेगी? वाल्मीकि रामायण उठाओ, ये वाली नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, तुलसीदास जी वाली। वाल्मीकि रामायण, असल रामायण वही है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के अकीदे के हिसाब से। जब रावण सीता को लेके चला गया तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों तलाश करके रावण की लंका में आग लगाकर सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब लाते हैं और रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर देते हैं तो सीता जी रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गईं। वहीं से हिंदू धर्म में पैर छूने का रवाज चल रहा है। पैरों पे गिर गईं, उनके पैर छूने लगी। हनुमान और लक्ष्मण ने मेरी इज्जत लुटने से हमको बचा लिया और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका। लेकिन जब सीता जी रामचंद्र जी के पैर छूने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको छूने नहीं दिया। घुटनों तक पहुंची थी, पैरों पे जा रही थी, उन्होंने पकड़ लिया और उठा लिया। और वाल्मीकि रामायण कहती है रामचंद्र जी ने ये जुमले पढ़े, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्तु। है सीता, मैं राम हूं और राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। सीता,
رام کے رام کو نم کرو، رام رام آئے نما، رام کے رام کو، میں رام ہوں تیرا، تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ ہائے سیتا، رام کے رام کو، اپنے رام کے رام کو نما کرو، اپنے رام کو نہیں۔ ہندو بھائی سمجھ بیٹھے اپنے رام کو نما کرو، سر جھکاؤ، جبکہ رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں اپنے رام کے رام کو نما کرو، اپنے رام کے سامنے جھکو، اس کو پرنام کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ سے قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے، اور مولانا صاحب چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ سارے نبیوں کا دین ہی اسلام تھا۔ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے، اس کی شکل کو جو بگاڑ دیا گیا تھا، اس بگڑی ہوئی شکل کو اثر نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی شکل میں پیش کر دیا جس شکل کے اندر ان نبیوں نے پیش کیا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، آپ دنیا کے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دیجئے، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے جن کی طرف ہمارا پیغام گیا، ہم نے جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا اے نبی ان کے اندر آپ اعلان کر دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے، ان کو ہماری طرف سے یہ میسج دے دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئیں، تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اور تم ایک ایسے کلمے کی طرف متفق ہو جائیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو اور اس کلمے کے قائل ہم بھی ہیں۔ اے اہل کتاب، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو ہمارے اور تمہارے دین الگ الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارا اور تمہارا کلمہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اے تورات والو یہی تم بھی مانتے ہو، اے انجیل والو یہی بات کا اقرار تم بھی کرتے ہو، اے زبور والو تم بھی اسی بات کے قائل ہو، تو ظاہر ہے جب ہماری اور تمہاری بنیاد ایک ہے، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے، جب ایک اللہ کی عبادت کے تم بھی قائل ہو، تو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ہم سب اس کلمے پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کلمے پر جمع ہو جائیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا کلمہ ایک رہا۔ کلمے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بدلا گیا، اور دوسرا جز اس دور کے نبی کے حساب سے بدلتا رہا۔ نوح آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔
آپ دیکھ لیجئے کلمے کا پہلا جز کہیں نہیں بدلا، یعنی نوح کی وہی دعوت، ابراہیم کی بھی وہی دعوت، موسیٰ کی بھی وہی دعوت، عیسیٰ کی بھی وہی دعوت، اور جب سب کی وہی دعوت ہے تو محمد رسول اللہ بھی اسی دعوت کو آگے لے کر چلے۔ آپ نے کہا لوگوں نبی تو وہ رہے تمہارے، لیکن اب نبی میں ہوں، لیکن اللہ نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے مجھے الگ پیغمبر سمجھنے والوں، اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، نہیں، غلط فہمیاں اپنے دماغوں سے نکال لو۔ ہم تو کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، ہم کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ اے دین ابراہیمی کے ماننے والوں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کے آئے۔ اے موسیٰ کے ماننے والوں، ہم تو اسی موسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم اسی عیسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیا۔ اسی لیے جب سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو سارے نبیوں کا دین اسلام، جو اس اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے دین کے بعد کوئی نیا دین اختیار کرے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا دین گڑھے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب ایجاد کرے گا، تو وہ اس کے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ آدمی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین کی شکلیں ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہی لوگوں نے دین کی شکلیں بدلی؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد اسلام کا نام لے کر کیا مسلمانوں میں اس دین کی اصل شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ کیا مسلمان نہیں بگاڑتے اس کی اصل شکل کو؟ جو اوریجنل اسلام ہے، یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج لفظ اوریجنل، جیسے حدیث کے ساتھ اب صحیح کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، فلاں حدیث، ورنہ حدیث تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو بالکل صحیح ہو۔ لیکن آج حدیث کی کتابوں میں ایسی من گھڑت اور جھوٹی حدیث باتیں بھی گڑ دی گئی ہیں کہ محدثین نے جب ان کو چھانا اور الگ کیا تو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث غلط، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو آج لگانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح اور ضعیف۔ اسی طریقے سے آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اوریجنل اسلام، اللہ تعالیٰ نے اسی اوریجنل اسلام کے بارے میں کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں جو آپ نے دیا ہے، آپ کے اسی دین اسلام سے راضی ہوں میں، یعنی جو محمد رسول اللہ دے کر گئے اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اسلام کا نام لے کر شریعت کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور قیامت تک وہی اسلام رہے گا۔ ساری باتوں کو پیش کیا جائے گا کتاب و سنت پر، جو چیز اس سے مل جائے گی وہی اسلام ہے، اور جو چیز اس میں ٹچ نہیں ہوگی اور نہیں ملے گی اور اس کے خلاف جائے گی وہ اسلام کا کہ باہر کہلائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیوں کیا، اور یہ کیوں کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اسلام اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بے لاگ اور بے لوث توحید رکھتا ہے۔ توحید کے ساتھ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنی زبردست توحید۔ اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسالت کا صحیح مطلب بتلاتا ہے۔
دین رسالت ہے۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے رسول کی حیثیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور اوتار کا درجہ دے دیا ہے، اور اوتار کا معنی یہ کیا جانے لگا ہے کہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آتا ہے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق دھرم کا پرچار کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس طریقے کی خرافاتیں پیدا کی گئی ہیں، جبکہ اوتار کا معنی یہ نہیں، اللہ کا آسمان سے زمین پر آنا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے اوترت، اوتار کا مطلب ہوتا ہے جس کو اتارا جائے، اوتار کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یعنی بھیجنے والا کوئی اور ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے شنکراچاریہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا، یعنی اللہ ہی کا منش اور انسان کی شکل میں زمین پر آنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اوتار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی مخصوص بندے کو رسول بنا کر، دودت بنا کر، قاصد بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، اور اس کا کام ماتر، اس کا کام صرف کیول اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا والوں کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جبکہ وہ خود رسول اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے اور سیرت کا صحیح، کسی بھی نبی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے توحید کا صحیح معنی تو رسولوں کی زندگی سے ملتا ہے۔